سورہ البقرہ میں دوسرے پارے میں ہمیں کیا بتایا گیا؟ امت وسط، دا بیلنس نیشن. اور یہ کہا گیا تاکہ لوگ تم پر گواہ ہوں اور آخرت میں رسول تم پر گواہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا گواہی آئے گی ہمارے لیے؟ بتائیں. کہ ہم تو صبر بھی نہیں کرتے، ہم تو ٹالریٹ بھی نہیں کرتے، نہ ہم اپنی پرسنل زندگیاں اچھی گزار رہے ہیں، بالکل بھی نہیں اچھی گزار رہے، اور نہ ہی ہم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ رہ رہے ہیں. سو وی نیڈ ٹو ورک آن بوتھ آف دیز ایریاز. اور انشاءاللہ جب آپ اس پہ کام کریں گے نا تو آپ اپنی زندگی کو ٹرانسفارم ہوتا ہوا دیکھیں گے، آپ کی زندگی میں بہت سی بہتری آئے گی. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے جب ہم اپنے فرینڈ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا اور ان انٹینشنلی جیسے انہوں نے کہا کہ ہم کچھ کہہ دیتے ہیں اور وہ درست نہیں ہوتا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نا اپنے آپ کو تھوڑا سا اینالائز کرتے رہا کریں. اس کو ہم سائیکالوجی میں کہتے ہیں انٹروسپیکشن. انٹروسپیکشن کا مطلب ہوتا ہے یو کیپ لکنگ ان سائڈ یو. آپ اپنے اوپر زیادہ نظر رکھتے ہیں کہ میرے جملے کیا ہیں، میں کیا بولتی ہوں، میں کیسے بات کرتی ہوں، اور میری باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے. اور اگر فرض کریں آپ سے کوئی سچویشن مس ہینڈل بھی ہوگی، دیٹس اوکے. اگر آپ کو احساس ہو گیا نا کہ میں نے صحیح جملہ نہیں بولا، میں نے بات صحیح نہیں کی، مجھے یہاں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ کے پاس سملر سچویشنز آتی ہیں، اس میں تبدیلی کر لیں. اس میں آپ اپنے لیے سوچ لیں کہ یہ نہیں کرنا اور یہ کرنا. اینگر کو کنٹرول کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. ڈیلی ایک آرٹیکل پڑھیں اینگر کے بارے میں، یا ایک کلپ دیکھیں آن لائن جا کر یوٹیوب پہ کہ اینگر کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے. اگر آپ 1 سال یہ کرتے رہیں گے نا، 1 whole year، اور اولڈ بک شاپ پہ جائیں اور وہاں سے اینگر مینجمنٹ پہ کوئی کتاب خرید لیں، 2 صفحے اس کے پڑھ لیں، پلس ایسے لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کریں جو غصہ کم کرتے ہیں. غصہ آتا ہے سب کو، لیکن غصے کو اچھی طرح مینیج کر لیتے ہیں. پلس اس کے ساتھ ساتھ دعائیں، صبح شام کی دعائیں ضرور پڑھیں، کیونکہ غصہ جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. اپنی فزیکل ہیلتھ پہ بھی کام کریں. جب آپ یہ سارے کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کا اینگر ریزالو ہونا شروع ہو جائے گا. ایکسیلنٹ کوشچن. غصہ آتا ہے، وقتی طور پہ آتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن وہ بات میرے دل سے نہیں جاتی، وہ مجھے اندر سے بادر کرتی رہتی ہے. غصے کا مطلب یہ ہوتا ہے، غصہ جو ہوتا ہے، غصہ مینس دیر از این ایشو ان یور لائف وچ یو آر ناٹ ایبل ٹو ریزالو. جب آپ سے کوئی چیز مینیج نہیں ہو رہی ہوتی تبھی غصہ آتا ہے. اس وقت آپ چپ کر گئے، لیکن کیونکہ وہ ان ریزالوڈ آپ کے اندر پڑی ہوئی ہے تو وہ آپ کو اندر سے بادر کر رہی ہے، تو اس کو اندر سے ریزالو کرنا ہوتا ہے. یعنی اگر کسی کے ساتھ تعلقات ہیں تو آپ کو وہ تعلقات بہتر بنانے ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کمیونیکیشن سکل سیکھنے ہوتے ہیں، یا آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس سیکھنی ہوتی ہے، یا مطلب کچھ نہ کچھ اور طریقہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیسے اس مسئلے کو حل کیا جائے. جب تک آپ اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے وہ آپ کو بار بار اندر سے بادر کرتا رہے گا. جب آپ نے اپنا بیسٹ کسی سچویشن کو دیا ہو اور آپ کو آؤٹ کم وہ نہ مل رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 طریقے ہیں. یا تو یہ ہے کہ جس کو آپ بیسٹ سمجھ رہے تھے اس کے علاوہ کچھ کرنے والی بات تھی جو آپ نے مس کر دی. تو آپ کسی سے مشورہ لے سکتے ہیں کہ ڈیڈ آئی مس آؤٹ آن سم تھنگ. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے ہاں آپ نے یہ پوائنٹس مس کیے تھے تو آپ ان کو آئندہ کے لیے دیکھ لیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 2-3 لوگوں سے پوچھتے ہیں اور سب کہتے ہیں نہیں آپ نے اپنا واقعی بیسٹ شاٹ دیا ہے، دیٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ ہیز اے ڈفرینٹ پلان فار یو. تو اللہ تعالیٰ جو آپ کو پلان دے رہے ہیں، آپ یہ نہ کریں کہ اب آپ کہیں میں نے کچھ کرنا ہی نہیں، آپ نیکسٹ پلان پہ چلے جائیں. اس لیے کہ ہم نا کبھی کبھی صرف بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ کے ساتھ چلتے ہیں، ایک ہی پلان بناتے ہیں. ہمیشہ سے 3 یا 4 پلان بنانے چاہیے. مثلا میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، اگر میں ڈاکٹر نہ بن سکی تو کیا بنوں گی، اگر میں وہ بھی نہ بن سکی تو کیا بنوں گی. مثلا چھٹیاں ہیں، چھٹیوں میں
کہیں جانا چاہتی ہوں تو فلاں جگہ چلے جائیں گے، لیکن اگر بجٹ نہ ہوا تو پھر یہاں جا سکتے ہیں، اگر بجٹ نہ ہوا تو یہ کر سکتے ہیں، اگر بجٹ نہ ہوا تو گھر میں ہی روٹی کھا لیں گے بیٹھ کے. تو کیونکہ آپ نے اگر ایک ہی پلان بنایا اور وہ نہیں ایگزیکیوٹ کر پاتے تو پھر ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر اف یو ہیو ملٹیپل پلانس تو وہ ہو جاتا ہے. اور اس سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری کوشش دیکھنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ریزلٹس نہیں دیکھنی. یعنی میں نے یہاں اتنے لوگوں کو بتایا پیشنس کیا ہے، ٹالرنس کیا ہے، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنے لوگ پریکٹس کر رہے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ میں نے کیا کوشش کی، مجھے اسی کا ریوارڈ دیا جائے گا. تو اگر آپ نے کوشش کی اور جینوئن کوشش کی، انشاءاللہ اللہ ول ریوارڈ یو فار دیٹ. ایسے لوگ جب ہماری زندگی میں ہوتے ہیں جو کہ بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں اور ہم ان کو زندگی سے نکال بھی نہیں سکتے اور وہ تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم ایموشنل باؤنڈری اپنی اسٹرانگ بناتے ہیں. ہم نا ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ان کے بیہیویئرس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. مثلا میری ایک رشتہ دار ہے، مجھے پتہ ہے جب بھی آتی ہے وہ ٹانٹ کرتی ہے تو میں پہلے سے تیار ہوتی ہوں. جب وہ ٹانٹ کرتی ہے تو میں اس سے اچھی سی بات کرتی ہوں، میں ٹاپک چینج کر دیتی ہوں طریقے سے. وہ اگر مجھے پتہ ہے اس کے بعد وہ باتوں میں سے میرے سے کوئی بات نکلوائے گی اور وہ پھر جا کر کسی اور کو بتائے گی اور ہم دونوں کے درمیان لڑائی کروائے گی، تو جب وہ ایسی باتیں پوچھتی ہے تو میں نا بالکل اس کو ہلکے پھلکے مسکرا کے جواب دیتی ہوں. اور اگر وہ مجھے کہتی ہے کہ تم تو میرے سے زیادہ بات ہی نہیں کر رہی، کوئی مسئلہ ہے، تو میں نا بے وقوفی سے یہ نہیں کہتی ہاں تم نے پچھلی دفعہ بھی یہ کیا تھا اور 6 مہینے پہلے بھی یہ کیا تھا اور آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ایموشنل باؤنڈری اسٹرانگ کروں گی، تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی. نہیں، ہم معصوم بن کے کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور تم بتاؤ موسم کیسا ہے آج کل، زندگی کیسی گزر رہی ہے آج کل. یہ ہوتی ہے ایموشنل باؤنڈری کہ آپ اپیرنٹلی اچھے تعلقات رکھتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان کے کون سے بیہیویئرز آپ کو بادر کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان سے کیسے بچائیں گے. ہم وہ نہیں نہ کرتے. ہم یہ کرتے ہیں کہ سب کچھ ان کے سامنے چٹا پٹا کھولتے ہیں کہ میں نے ایک لیکچر اٹینڈ کیا تھا، اس میں فلاں نے یہ بتایا تھا، پھر میں نے ایک بات سنی تھی، پھر مجھے تم دیکھ کر فلاں شخص یاد آیا. تو یہ نہیں بولنا ہوتا کسی کو بھی. یہاں یہ ٹالرنس والی بات آ جاتی ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے لوگوں کو. میرا کوشچن ہے کہ آپ کی انٹینشن کلیئر ہو، اچھی انٹینشن ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ نہ سکے اور چیزیں غلط ہوتی جائیں، مطلب اللہ تعالیٰ اسے غلط سمجھے، آپ کی انٹینشن کلیئر ہو. انٹینشن جو ہوتی ہے نا، انما الاعمال بالنیات، پہلی بات تو یہ ہمیں حدیث بتاتی ہے جب ہماری انٹینشن صحیح ہوتی ہے تو ہم کام بھی درست کر رہے ہوتے ہیں. ہم اکثر اوقات کیا کرتے ہیں، دیر از اے ڈسکارڈ بٹوین آور انٹینشن اینڈ آور ایکشن. مثلا میرا دل صاف ہے، میں اوپر سے جو مرضی کروں، مجھے اللہ سے بہت محبت ہے لیکن قرآن تو میں نے کبھی کھولا ہی نہیں. آپ کو نہیں پتا میری محبت اللہ تعالیٰ سے ایک اور طرح کی ہے، وہ بھی کس طرح کی ہے جس میں ہم نے قرآن نہیں کھولا، قرآن کو پڑھا نہیں. تو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نا انٹینشن رکھتے ہیں کوئی بھی، لیکن پھر دیکھیں میتھڈالوجی بھی تو صحیح کرنی ہے نا. اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کی انٹینشن درست ہے تو اپنی میتھڈالوجی بھی درست کریں. اگر آپ میتھڈالوجی درست نہیں کرتے تو پھر مسئلے ہوں گے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر آپ کی انٹینشن درست ہے، دوسرا انسان نہیں سمجھتا تو کوئی بات نہیں، ریلیکس. بار بار قرآن اٹھانے کی، قرآن پہ ہاتھ رکھنے کی، قسمیں کھانے کی، وعدے کرنے کی اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لوگوں کو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اس سے بھی آپ کی فرسٹریشن کم ہوگی. آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے تو اس نیت سے کام نہیں کیا، لیکن اگر آپ کو درست نہیں لگا تو دیٹس اوکے، آئی کین اپولوجائز، اور میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. بس آرام سے آپ اس سچویشن سے نکل آتے ہیں. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ اس شخص کو بار بار پروو کریں میں نے یہ بولا، میں نے یہ نہیں بولا، قرآن لے آؤ میں اس پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں بتا دیتی ہوں، میں قسم کھا رہی ہوں اللہ کی. ڈونٹ ڈو دیٹ. ڈونٹ ایگزاسٹ یور سیلف ان دس پروسیس. پہلا سوال یہ ہے کہ لڑکیوں کے بنسبت جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو کسی چیز پر قائم کرنا ایک بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے. اور دیکھیے میں اپنے جو چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھتی ہوں، اس میں بنسبت لڑکوں کو، میرے اپنے بھائیوں کو، ان کو کوئی چیز سمجھانا ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے اور وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں. تو ہم کس طرح انہیں قائم کر سکتے ہیں بہترین انسان کی طرف؟ دیکھیں آپ نے جو سوال کیا ہے کہ جی اگر بہن بھائی ہیں اور وہ غلط کوئی کام کرتے ہیں اور ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں انہیں کیسے قائل کیا جائے، سنت کے طریقے سے کیا جائے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کس طرح قائل کیا تھا. پہلے تو اپنا اخلاق ویسا بنایا تھا, رول ماڈل کیا تھا سب کچھ. سب سے زیادہ امپیکٹ رول ماڈلنگ کا جاتا ہے. آپ جو چیز بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بہن بھائی پریکٹس کریں, تو سب سے پہلے ان کاموں کو آپ نے اچھی طرح سے سال ہر سال پریکٹس کرنا ہے. جب آپ پریکٹس کر رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں اس کا امپیکٹ جاتا ہے اور وہ کرنا شروع کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پھر ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں. یہ لیکچر کے سٹائل میں نہیں ہوتا کہ یہ تم دیکھو تو تم نماز نہیں پڑھ رہی نا, یہ والی آیت ہے, یہ والی حدیث ہے. ہم تو لوگوں کو نشتر لگاتے ہیں, چوبے لگاتے ہیں. تو دیٹس ناٹ رائٹ. ان کے ساتھ تعلقات اچھے کرنا, ان کا خیال رکھنا, ان سے اچھی طرح بات کرنا, اور پھر وہ بہن بھائی سننا چاہتے ہیں. یو ہیو ٹو بیکم اے رول ماڈل فار دیم. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ان کی بات سننا پسند کرتے ہیں, کیوں ہم اپنے پیارے نبی کی کسی بھی فرمان پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, کہ وہ سچ اے اسٹرانگ رول ماڈل. وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کیا تھے, چلتا پھرتا قرآن تھے. تو ہمیں پہلے وہ بننا پڑے گا, اور ان کے لیے دعائیں بھی بہت کریں. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جنریشنل ڈفرینس کی بات کی. ہمارے والدین, ہمارے ابا اجداد کے دادا دادی ہوتے ہیں, ان کے بہت سے خیالات ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک لحاظ سے غلط ہے, اسلام یا دین کے لحاظ سے بھی وہ غلط ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ ان کی عمر ہو چکی ہے, وہ ہمارے بچے کو یا ہمارے نظریے کو اس طرح سمجھ نہیں پاتے. تو کون سا بہترین طریقہ ہے کہ ہم انہیں سمجھا سکیں اور ایک بہترین انداز میں, تاکہ وہ اس چیز میں قائل بھی ہو سکے. کیونکہ موسٹ آف دا کیسز وہ ایک ایگریشن اور ایک لڑائی اور بدتمیزی کی طرف چلا جاتا ہے. یہ بھی آپ کا بہت اہم سوال ہے کہ جو جنریشنل گیپ ہے اس میں یہ کہ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں کئی دفعہ کلچرل باتیں بہت لے کر آتے ہیں, اور ان کلچرل باتوں کی وجہ سے بھی ہم پریشان ہوتے ہیں. جو نئی جنریشن ہمیشہ ہوتی ہے نا, ان کے لیے کلچر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا, ان کا اور طرح کا پریشر ہوتا ہے. تو اگر آپ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اگین وہی فارمولا ہے, اپنا بیہیویئر ان کے ساتھ اچھا رکھیں, رسپیکٹ کو نہیں چھوڑنا کسی صورت میں, اور آپ نے تمام اچھے ٹریٹس کو 100% ان کے سامنے پریکٹس کرنا ہے. جب دیکھیں آپ اپنی ویٹیج نہیں کراتے, مثلا جی اب آپ صبح ٹائم پہ اٹھتے نہیں, کھانا کھایا پلیٹ وہیں پھینک دی, کمرہ گندا, پڑھائی ہو نہیں رہی, نمبر آ نہیں رہے, اور بیٹھ کے ہم کہہ رہے ہیں دادی اماں ایسے نہیں ہوتا, شادیاں ایسے نہیں کی جاتی, کزنز میں سے باہر بھی ہو جاتی ہیں. وہ کہیں گے لو جی گھر والا کزن ہی اس کو برداشت کرے گا, باہر والے تو اس لڑکی کو نہیں برداشت کرنے والے. لیکن اگر ایک بچی ہے جو کہ بہت اچھا پرفارمنس دے رہی ہے, ہر حساب سے رسپیکٹفل بھی ہے, اور وہ بیٹھتی ہے اور کہتی ہے دادی اماں ویسے میں سوچ رہی تھی, آپ بات تو صحیح کہتی ہیں کہ بھئی گھر میں اگر کوئی رشتہ ہو تو وہاں کرنا چاہیے, لیکن کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ ان کی آپس میں کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی, آئیڈیاز نہیں ملتے, سوچ نہیں ملتی, اس میں مسائل آ جاتے ہیں. اب کیونکہ آپ وہی بات ہے سارے کام کر رہے ہیں گھر کے, تو پھر دادی اماں کہتی ہیں ایس کڑی دی گل سن لو, وہ بھی پھر سننا چاہتی ہیں بات. تو اگین اٹ کمز بیک ٹو اس, ہم اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرتے ہیں. اگر ہم بھونڈے طریقے سے پریزنٹ کریں گے تو کوئی بات نہیں سنے گا. کالج یونیورسٹیز میں بھی دیکھ لیں یہی ہوتا ہے, ایک اسٹوڈنٹ جو اچھی طرح بات کرتا ہے اور اچھا پرفارمنس دیتا ہے, ٹیچر اس کی بات سننا چاہتے ہیں, ایچ او ڈی جو ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ جو کہہ رہی ہے یہ کر لیتے ہیں. ہم اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ تم آئیڈیا دو, ہماری بات کیوں نہیں سنتے, آپ ٹائم پہ نہیں آتے, کلاس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, رسپیکٹ نہیں ہے. nobody wants to give you any weightage. آپ بھی نہیں دینا چاہیں گے, آپ بھی کسی ایسے شخص کو ویٹیج نہیں دیں گے جس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کریڈیبلٹی ہونی چاہیے, منہ میں مٹھاس ہونی چاہیے, عقل کا صحیح استعمال ہونا چاہیے, اور ریلیشن شپ بلڈنگ کے ساتھ کام ہونے چاہیے. ہاں جی, ہمیں جیسے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو ہمیں ایڈوائز کر رہے تھے یہ نہ کرو یہ نہ کرو, لیکن جب ہم ان کے سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو وہاں پر بہت سے غلط کام ان کے نظر آتے ہیں, اور جب ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو دے آلویز ہیو این ایکسکیوز اور ریزن ٹو پروو کہ ایسے نہیں ہیں. ہر شخص کا کوئی نہ کوئی چیلنج ہوتا ہے. دیکھیں انسان جتنے بھی ہیں نا, یعنی میں بھی اگر یہاں کھڑی ہو کے آپ سے بات کر رہی ہوں تو آئی ایم ناٹ پرفیکٹ,
تو ہر شخص کو ہمیں انسان دیکھنا چاہیے، اور انسان ہوتا ہے نسیان سے. نسیان کا کیا مطلب ہے؟ بھولنے والا، فلاڈ، غلطیاں کرنے والا. ہم سب سے غلطی ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے التواب ہے. اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرتا ہے کیونکہ ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم ایرر کریں گے. تو ہمارے لیے جو اصل رول ماڈلنگ ہے وہ کیا ہے؟ فرض کریں آپ کو کسی انسان نے بتایا مثلاً میوزک نہ سنو، تو آپ یہ سوچیں کہ کیا وہ قرآن اور حدیث کے مطابق بتا رہا ہے؟ کیا وہ مجھے اوتھینٹک ایک یونیورسل ٹروتھ دے رہا ہے جو ہمارے دین میں ہے اور جس کا میری آخرت پہ اثر ہو سکتا ہے؟ تو وہ خود کرے نہ کرے، اگر مجھے صحیح بات بتا رہا ہے آئی ول فالو اٹ، آئی ول لسن ٹو اٹ، میں وہ کام کروں گی. اور اگر وہ اپنی ذاتی زندگی میں نہیں کر پا رہا، میں اس کے لیے دعا کر دوں. میں یہ تو نہ کروں اچھا وہ خود میوزک سن رہی ہے میں بھی اب سنوں گی، میں یہ نہ کروں. میں اس کے لیے دعا کروں، اور ہاں اس کو ایک دفعہ کسی اچھے طریقے سے ریمائنڈر دے دوں کہ آپ جو کام کریں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ اتنی اچھی بات بتاتے ہیں تو آپ کو نا اس چیز سے بھی گریز کرنا چاہیے. اس کو پھر وہاں پر بھی نا گائیڈ کر دینا چاہیے. اور میں نے کافی زیادہ اس چیز کو لیکچرز دیکھے ہیں یوٹیوب کے بھی سب کے بھی، لیکن اس میں یہی ہے انہوں نے بتایا کہ آپ صبر کریں، آپ کی ماں آپ کا درجہ بہت بلند ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے، میں سب چیزیں ٹھیک ہے میں مانتی ہوں، لیکن ایک یہ ہونا چاہیے کہ پیرنٹس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ بچے کے ساتھ کیسا ڈیل کرے، اس کی اپنی سیلف اسٹیم بھی ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر کافی زیادہ گلٹ بھی ہوتا ہے انسان کو، خود ہی مطلب بچے کو گلٹ ہوتا ہے کہ وہ جیسی بھی بات کریں مجھے ایٹ لیسٹ برداشت کرنی چاہیے تھی. لیکن وہ دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس ہم لوگ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے کرتے رہتے ہیں، پیرنٹس کیوں نہیں کرتے ہیں برداشت، مطلب وہ کیوں نہیں صحیح استعمال کرتے. آپ کا سوال بہت اہم ہے. کبھی کبھی پیرنٹس بھی بچوں کے ساتھ اتنے ہارش ہو جاتے ہیں، بچوں کی سیلف اسٹیم کو بری طرح کرش کر دیتے ہیں. جب بھی ہم کوئی لیکچر سنتے ہیں یا کسی اسپیکر سے بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک ہی بات بتائی جاتی ہے کہ نہیں آپ بس ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، وہ آپ کے والدین ہیں، وہ آپ کی جنت ہیں، آپ نے برداشت کرنا ہے. یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن یہ میں مانتی ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس ایک ایسا سیٹ آف پیرنٹس آ چکا ہوا ہے جنہوں نے جب وہ ینگ تھے اپنے اوپر کام نہیں کیا، نہ انہوں نے صبر پہ کام کیا، نہ برداشت پہ کام کیا، نہ ٹالرنس پہ کام کیا، اور وہ واقعی اپنے بچوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں. میرا کام اس وقت کیا ہے؟ میں بہت سی ایسی ماؤں کے ساتھ سٹرگل کر رہی ہوں جن کو میں یہ سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ اپنے بچے کی زندگی کو تباہ کر رہی ہیں اور ان کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، اور وہ اتنی ریجڈ فریم آف مائنڈ سے کام کر رہی ہیں جو کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. آپ کا کام تو یہی ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ اچھی طرح رہنا ہے، لیکن آپ کو اپنے والدین کے ساتھ وہ باؤنڈری سیٹنگ کرنی پڑے گی. کیا باؤنڈری سیٹنگ کرنی پڑے گی؟ اپنے آپ کو بتانا پڑے گا میرا امتحان مشکل ہے لیکن اللہ نے مجھے چنا ہے نا اس امتحان کے لیے، تو میں نے کیا کرنا ہے کہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میرا پیرنٹ جو ہے اس کے چیلنجز ہیں اس طرح کے جو مجھے بہت بری طرح سے افیکٹ کرتے ہیں، اور میں نے اپنے آپ کو ان چیلنجز سے افیکٹ کس طرح نہیں ہونے دینا. میں نے سیلف کیئر اپنی بہت کرنی ہے، نمازوں پہ بہت توجہ دینی ہے، اللہ سے بات کرنی ہے، فزیکلی اپنے آپ کو ہیلدی رکھنا ہے، اور بہت زیادہ ایسے والدین کے ساتھ الجھنا نہیں ہے. جو ایک فارمولہ ہے جو میں نے اپنی زندگی میں اختیار کیا اللہ کی مدد سے، اور اس نے مجھے بہت فائدہ دیا ہے. مجھے جہاں جہاں اچھے استاد نہیں نہ ملے میں نے وہاں یہ فیصلہ کیا میں اچھی استاد بنوں گی. مجھے ایک دفعہ، میں کلاس 4 میں تھی، میں اس واقعے کو کبھی بھول نہیں سکتی، اس ٹیچر کو بھول نہیں سکتی کہ میں لائن میں کھڑی تھی، ٹیچر کو کوئی کلاس ورک چیک کرانا تھا، اور میرے ساتھ جو لڑکی لائن میں تھی اس نے مجھ سے کوئی سوال پوچھا، میں صرف اس کا جواب دے رہی تھی اور میری ٹیچر نے مجھے باہر کھڑا کر دیا. میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ جب میں کہیں پڑھاؤں گی میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو باہر نہیں کھڑا کروں گی، میں کبھی کسی اسٹوڈنٹ سے بدتمیزی سے بات نہیں کروں گی. مجھے پتا ہے کہ میرا دل کیسے ٹوٹا، سمجھ رہی؟ جب میرا بچہ بیمار ہوا اور میں جب ہاسپٹل میں کسی کو چیک کرا رہی تھی، وہ داخل تھا، اس دن میں نے فیصلہ کیا جب ڈاکٹر نے میرے ساتھ بدتمیزی سے بات کی، چاہے میں ڈاکٹر ہی تھی، اور جب نرس نے اچھی طرح نہیں دیکھا، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرا کوئی مریض ہوگا میں اس سے کس طرح بات کروں گی. ٹھیک ہے؟ تو آپ سب کو یہ فیصلہ کرنا ہے، میں نے ویسا پیرنٹ نہیں بننا. میرا ایک اور سوال تھا کہ
آپ قرآن پڑھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر امپلسو بیہیویئر ہے, آپ سے چیزیں نہیں ٹھیک ہوتی, آپ قرآن کو کور ٹو کور ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں. قرآن ایسا ٹھہراؤ دیتا ہے, اور پھر سیرت کا مطالعہ کریں, اسی سے صرف ٹھہراؤ آتا ہے. وہ آپ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت فرق پڑ جائے گا آپ کی پرسنالٹی میں. چلیں جی, آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.